السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آدھا رمضان تو گزر بھی گیا، ابھی بھی وقت ہے، تھوڑی سی توجہ اور جو کر رہے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ اس سے زیادہ اور کانشیس ایفرٹ، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے اور روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں دعاؤں میں بھی اور زیادہ شدت کرنی چاہیے۔ اگر ہم بہت سی دعائیں نہ بھی مانگ سکیں تو کثرت سے درود شریف اور استغفار، تسبیح تو ہے ہی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سحری کے وقت استغفار، رات کو بھی جب آنکھ کھلے اللہ سے بخشش کی دعا، اور پھر افطار کے وقت خاص طور پر درود شریف اور دعاؤں کے ساتھ۔ ہم نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے، چونکہ آج کل آپ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہیں، ان کی پابندی کرنا، ان کا دھیان رکھنا، جن میں سے ایک صف بندی ہے، صف بنانا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صف کا درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے، یعنی نماز کی خوبصورتی، نماز کی بہتری کا تعلق صف کی درستگی کے ساتھ ہے۔ تو خاص طور پر جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں تو صف درست ہونی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں، اور کندھے ملا لیا کرو، خلا کو پر کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑا کرو، اور جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جوڑتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ تو صف کو توڑنا بھی نہیں کہ اچانک صف کے بیچ میں سے نکل کے آگے پیچھے ہو گئے، یا پھر یہ کہ فاصلہ نہیں رکھنا دوسرے کے ساتھ، یعنی جس طرف امام ہے اس کی طرف آپ جڑتے چلے جائیں، یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ جڑے، رائٹ لیفٹ کے ساتھ یا لیفٹ رائٹ کے ساتھ۔ اور بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ساتھ جڑ جاؤ، ساتھ مل جاؤ، تو بات مان لینی چاہیے، اکڑ کے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ مجھے کچھ مت کہو، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں۔ تو خلا پر ہونے چاہیے، بیچ میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگ اپنی صفیں درست کرو۔ یہ آپ نے 3 بار کہا، اللہ کی قسم تم لوگ اپنی صفیں درست کرو، ورنہ ضرور اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، یعنی تمہارے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نعمان کہتے ہیں تو میں نے آدمی کو اپنے ساتھی کے مونڈے سے مونڈا، گھٹنے سے گھٹنا اور اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوتے دیکھا، یعنی ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صف کو برابر کرنے لگیں گے تو اپنی ایڑی دوسرے کی ایڑی کے ساتھ ہو، الا یہ کہ بعض اوقات کسی کا جسم بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جسم اوپر سے پھیلا ہوا ہو تو پھر پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیوں سے نہیں ملانا، صف کو ایڑیوں سے ملانا ہے، ایڑیاں برابر ہونی چاہیے۔ اور ایڑیاں اگر جو آپ کے کپڑے بچھے ہوئے نا، صفیں بچھی ہوئی ہیں، اگر اس کے کنارے کے اوپر مثلاً یہ ایج ہے تو اس ایج پہ ایڑی ہو سب کی تو صف بالکل درست ہو جائے گی، اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ بعض لوگ اس ایج سے پیچھے آ جاتے ہیں جس سے پیچھے والے کو سجدہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ہی صف پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو جب ایڑی اور قدم ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، انگلیاں خود ہی ساتھ مل جائیں گی۔ اور پھر اسی طرح سینہ بھی سینے سے، کندھا کندھے سے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آگے کھڑا ہے اور کوئی پیچھے ہو کے کھڑا ہے، نہیں، برابر کھڑے ہونے چاہیے، یعنی ساتھ والے مقتدی کے برابر ہونا چاہیے۔ گردنیں بھی ایک لائن میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کسی گردن آگے کسی کے پیچھے۔ تو دوسرے ساتھی کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی یا ان کے لیے کچھ مشکل ہوتی ہے تو دوسرا تھوڑی سی جگہ بنا لے اور دوسرا تھوڑی سی آسانی کر دے اس کے لیے کہ وہ ملا لے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے
کہ یہاں نرمی کی تلقین کی گئی ہے. کچھ لوگ نماز کے اندر ہی سختی شروع کر دیتے ہیں اور اتنے زور سے اپنا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ٹخنے سے ٹخنا مارتے ہیں کہ جان نکل جاتی ہے ادھر. تو اس چیز سے بھی گریز کریں کہ آپ پاؤں تو ملائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کریں.